مستحق زکوٰۃ کیسے تلاش کریں؟ کسی شخص کو زکوٰۃ دیتے وقت کیسے اطمینان کیا جائے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے؟ آج کل اکثر لوگوں کے پاس 50,000 مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عبد الجبار سعودی عرب سے۔ میرا خیال ہے بھائی آج کل جو رمضان 2022 چل رہا ہے اس میں جو 52.5 تولہ چاندی ہے یہ 70-80 ہزار روپے کے قریب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 50,000 ہیں اور اس کے علاوہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں، آپ میرے کلپ میں دیکھ سکتے ہیں یا اسی پروگرام کے شروع میں دیکھ سکتے ہیں، آپ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے۔ تو اگر 50,000 52 تولہ چاندی سے کم رقم ہے اس کے پاس، تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اتنی رقم ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو پھر یہ کہنا کہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا، جیسے 70,000 میں کسی کا گزارا نہیں ہو رہا، بیماری آ گئی ہے گھر میں، خدا نخواستہ کوئی مسائل ہیں، تو بھائی وہ 70,000 خرچ کر دے، غریب بن جائے، پھر آپ دے دیں زکوٰۃ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ پیسے اپنے پاس رکھے بھی اور پھر آپ زکوٰۃ بھی دیں اس کو، تو پہلے وہ پیسے خرچ کرے گا پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کے پیسے غریب کی شادی میں دینا، کیا زکوٰۃ کے پیسے شادی میں دے سکتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں بہت سارے غریب ہیں، ان میں سے کسی کی شادی آنے والی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے دینے کے بعد ان کی شادی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ سید عمران بنگلور انڈیا سے۔ زکوٰۃ کے پیسے غریب کو دینا، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اب چاہے وہ اس سے شادی کرے یا وہ اس سے بزنس کرے یا کچھ بھی کرے، دودھ جلیبی کھائے، گول گپے کھائے، برگر کھائے، پیزا کھائے، جو مرضی کرے وہ اس سے، تو آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں مالک بنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر غریب آدمی کی شادی ہو رہی تھی، ویسے ہوتی نہیں ہے غریبوں کی آج کل، کون رشتہ دیتا ہے ان کو، لیکن اتفاق سے کسی غریب کو رشتہ مل گیا اور شادی ہو رہی ہے اس غریب کی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ شادی میں کھانا بنوا دیا آپ نے، کیونکہ اس سے تملیک نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس غریب کو پہلے یا تو کیش اماؤنٹ پکڑائیں، لیکن بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے غریب کو پیسے دیں گے نا، اس نے پہلی دفعہ پیسے دیکھیں، وہ شادی بھول کے پیسے کھا جائے گا، وہ کہے گا شادی گئی ایک طرف، یہ پیسوں سے کچھ اور کرو، تو یہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے غریب کی آپ شادی بھی کرانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، تو پھر یا تو پیسے اس کو ہینڈ اوور کر کے واپس لے لیں اور کہیں اب یہ آپ کی شادی پہ میں خرچ کروں گا، یا آپ یہ کر لیں، آپ اس کی آپ بولیں بھائی تم اپنا کسی کو نمائندہ بنا دو، میں تمہیں شادی پہ کچھ رقم دینا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو میں تمہارے نمائندے کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا وہ رقم، تو وہ نمائندے کو جب پکڑائیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ نمائندہ دے گے لائے یا جو مرضی کرے اس سے، تو خود ہی نمائندے نہیں بن سکتے، یہ خوب سمجھ لیں۔ زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ غریب کو ہینڈ اوور کریں یا غریب کی طرف سے کسی نامزد کے حوالے کریں۔ غریب آپ ہی کو نہیں اپنا نمائندہ بنا سکتا کہ جی میں نے آپ ہی کو بنا دیا، تو اس میں کیونکہ قرآن جگہ جگہ ادائے زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تو یہ دینے کا عمل لازمی ہے زکوٰۃ میں۔ تو دینے کا عمل کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے نکل کے دوسرے ہاتھ میں جائے، وہ دوسرا ہاتھ غریب کا ہو یا غریب کے وکیل کا ہو، تو اس لیے یہ اس میں جب کوئی نمائندہ بن جائے گا تو پھر اس نمائندے کو دے دیں، پھر بے شک اس سے اسی وقت واپس لے کے خود ہی دیگیں بنا دیں آپ، لیکن ایک دفعہ یہ قبضے کا عمل یہ ضروری ہے۔